साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगा कि एक तो मैं चाहूँगा कि आप सब बहुत सारी तालियों में सर का शुक्रिया अदा करें। ये मैं समझता हूँ कि ये आप सबकी कामयाबी है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया और इंशाअल्लाह ताला इस पर हम काम भी करेंगे आपकी रहनुमाई में। 30 और 31 मार्च सन 2023 को सर हम पहली आलमी नस्ल नौ कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक़िद करवाना चाहते हैं, अगर आप इसकी इजाज़त दें और सरपरस्ती करें। मैं अर्ज़ करूँगा कि 30-31 के बजाय क्यों ना हम 23 मार्च को करें। सर वाह 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 वाह, बिल्कुल 23 मार्च पे ये तमाम दोस्त ज़रूर उसमें शामिल होंगे और बाकी जो कमेटी। सर बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियों में सर बहुत शुक्रिया। तुम यूं ही नाराज़ हुए हो वरना मैं खाने का पता, हमने हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले थे, कौन गुलाम मोहम्मद कासिर बेचारे से करता बात, ये चालाकों की बस्ती थी और हजरत शर्मीले थे। दिलों के चेयरमैन हैं आप। बहुत सारी तालियों में डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब को अदब के साथ दावत दूंगा कि आइए और मुकाबले। काबिल एहतराम मंजर नकवी साहब, मेरे मोहतरम मेहरबान शख्सियत शकील अख्तर साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा शख्सियत, प्यारे वकास, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दिल की बात यह है कि मैंने पिछले 3 साल से कंटिन्यूस ज़ाहिर है कि अदीबों से और पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में लिखने वाले जो अदीब हज़रात हैं उनसे मुलाकातें होती रहती हैं और कई हवालों से प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद होते रहे। ये शकील अख्तर साहब का बड़ापन है, ये उनकी आला ज़रफ़ी है कि वो मोहब्बत करते हैं और बल्कि जब इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैंने भी यही महसूस किया और उसके बाद दूसरी मुलाकात कि कुछ लोग उम्रों में तो बड़े हो जाते हैं लेकिन जहन बहुत छोटे रह जाते हैं और कुछ लोग ज़हनी तौर पर इतने बड़े होते हैं कि जी चाहता था कि अल्लाह तबारक ताला उनसे पहले मिलवाता। तो मैंने शकील अख्तर साहब को कहा था कि ये मेरी बदबख्ती है कि इस्लामाबाद में होते हुए मेरे 3 साल पूरे होने को हैं और अब हमारी मुलाकात हो रही है, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। बड़ी प्यार करने वाली शख्सियत और जिन लोगों के साथ इनका गुज़र हुआ, जिन लोगों के साथ इनका उठना बैठना रहा, वो सारे हमारे पाकिस्तान की अदबी क्रीम। तो ज़ाहिर है कि इस हवाले से ये बज़ाहिर बहुत ही सादा मिजाज, लेकिन अल्लाह तबारक ताला इनको ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे। ये मुल्क दोस्त, अदब दोस्त, कौम दोस्त लोग हमें कम ही नज़र आते हैं जो कि सरापा ऐसी अमल के पीछे हों। तो मैं तहे दिल से पहले तो शकील अख्तर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी मोहब्बतें मुझे भी मैसर आई और मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के खाते में जब जब मोहब्बतें आती हैं तो वो खुदा का इनाम होती है। बेशक। तो ये नसीब की बात है। आज की नशिस्त के हवाले से मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ख़ास तौर पर हमारे यहाँ तो हम लोग ज़िंदा लोगों को ज़्यादातर याद करने की कोशिश करते हैं, उनसे मेल मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती है, लेकिन गुज़र जाने वाले के साथ रहना, वो जिस तरह किसी दोस्त ने शेर पढ़ा जिसमें उसने वाज़े तौर पर कहा कि उनका फ़न जो है वो बज़ाते ख़ुद हमें अपने साथ ले चलता है और वो ज़िंदा रह जाता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो दुनिया में जितने भी नामवर शख्सियात हैं, पता नहीं क्यों, उसकी वजह क्या है, लेकिन उनकी उम्रें बहुत कम रहीं कि मुख्तसर लाइफ में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए और वो जल्दी जो है वो हमसे चले गए। तो बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। और जिस मोहब्बत और अपनाइयत से आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ वकास साहब ने आज, यानी लग तो मुझे ये रहा था कि मैं किसी स्कूल कॉलेज के फंक्शन में हूँ, सामने जो चेहरे मेरे हैं वो बिल्कुल यंग, और यहाँ आके जब मैं उसको सुन रहा था उस शायर को तो मुझे ये लगता कि मैं क्या ख्वाब में हूँ कि इतना कम उम्र शायर इतनी बड़ी बात जो है तो इतना खूबसूरत शेर लिख सकता है। तो सच पूछिए कि दिल झूम रहा था और वो झूमने की वजह यही थी कि मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तानी अदब का जो शायराना बाग है या चमन है जिसे कहें, कि वो तो इतना खुशबूदार है कि जिसकी एक फ्रेगरेंस या यूँ कहना चाहिए कि ये झलक जो मेरे सामने आई
وہ کہیں پہ بھی ہمیں مایوسی کا عالم نہیں دکھائی دیتا. کیا پختہ تشبیہیں تھیں، استعارے تھے، کیا الفاظ کا چناؤ تھا. تو سچ پوچھیے کہ ہر مشاعرے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیج پر جو تشریف رکھنے والی جو شخصیات ہوتی ہیں یا چند مشاعروں میں سے اٹھ کر آنے والی جو شخصیات ہوتی ہیں وہ یعنی ہمارا حاصل ہوتی ہے کہ آج فلاں صاحب کو سنا یا فلاں کو سنا تو اس نے بہت خوب، اور ضروری نہیں کہ ہر دفعہ سینئر شاعر آپ کو اچھا کلام بھی سنائے، لیکن داد دینی پڑتی ہے کہ آج جس طرح نوجوانوں نے یہ شعر سنا ہے، میں تو یوں ہی سمجھ رہا ہوں کہ سچ مچ میں ایک آدمی میں ادبی روح جو ہے وہ اس وقت جیتی جاگتی محسوس ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ جن چیزوں سے آپ کو توقع نہ ہو، جہاں پہ آپ کو اندازہ بھی نہ ہو، اور وہاں سے ایسی شخصیات کا آنا اور ان کا کلام جو ہے وہ اس خوبصورتی کے ساتھ، تو میں وقاص سے یہ بھی کہوں گا کہ اس طرح کی نشستیں ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں اکیڈمی کی ضرورت ہے منظر نقوی صاحب اور ہمارے شکیل اختر صاحب کی سرپرستی لیجئے، چیزوں کو آپ ضرور آگے لے آئیں، جہاں پر ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں پر پہنچیں گے، جہاں نہیں پہنچ سکتے تو جیسے آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ آن لائن ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے، تو ان دوستوں کو آن لائن ہمارے ساتھ رکھیں، اور بے شک آپ جو ہے وہ منتھلی بیسس پہ ایسے پروگرامز اور ایسی نشستیں رکھیں جس میں یہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں. اور یقیناً آج جو سینئر شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں میں ان کو بھی داد دینا چاہوں گا کہ نوجوانوں کے مشاعروں میں ان دوستوں کا یہاں پر آنا، اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر جس طرح یہ احباب یہاں پر موجود ہیں، یہ آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے شاید ہم سب اکٹھے ہوئے تھے، لیکن دل کی بات یہ ہے کہ آپ کو سن کر ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے. تو یقیناً اکیڈمی کے کئی سارے پروجیکٹ ہمارے پائپ لائن میں ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ جو اتنے حساس دل اور اتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرنے والی شخصیات، دنیا کو نئے انداز میں دیکھنے والے لوگ جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ان پروجیکٹس میں بھی آپ اپنا اپنا حصہ ڈالیے. ٹرانسلیشنز کے پروجیکٹس ہیں، تاریخ لکھنے کے پروجیکٹس ہیں، اسی طرح جو ہے اب کریڈٹ جاتا ہے. آج ہی ہم نے بورڈ آف گورنر سے یہ منظوری لے لی ہے. ہمارے شکیل اختر صاحب یہ زرخیز ذہن کے آدمی ہیں، ان سے میری جب پہلی ملاقات ہوئی تو اسی دوران ہی یہ چیزیں، ان کی گفتگو جب میں نے سنی تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ یہ کتنا اچھا ہوگا کہ آپ اسلام آباد کی ادبی تاریخ کو جو ہے، تو انہوں نے نہ صرف خوش دلی سے ہماری اس درخواست کو قبول کیا، بلکہ یہ آئیڈیا انہی کا تھا جس کو آج ہم نے بی او جی سے اپروو کروایا. بورڈ آف گورنر کا آج اجلاس تھا. اب ہم نے یہ طے کروایا ہے کہ پاکستان کے تمام اضلاع کی جو ہے نا وہ تاریخ لکھی جائے گی، جس کا رول ماڈل جو ہے وہ شکیل اختر صاحب کی تاریخ ہوگی، اور اسی پیٹرن کو جو ہے وہ ہم آگے فالو کر کے جو ہے اس پائلٹ کیس کو جو ہے وہ پھر دوسروں کے سامنے رکھیں گے. تو یقیناً آپ نوجوانوں سے ملنے سے، ان سے گفت و شنید ہونے سے، اور اس طرح کے سینئر احباب سے رہنمائی، کیونکہ یہ ادارہ آپ کا ہے، آپ کے دم سے یہ مزید روشن ہوگا. تو مجھے خوشی ہے اور میں تہہ دل سے وقار صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. یقیناً یہ ایک ایسی شخصیت سے منسوب تھا جس کو یوں کہنا چاہیے کہ کہتے ہیں نا کہ بھنورا جب بھی خواب دیکھے گا تو اس میں بھی گلاب دیکھے گا. تو اسی طرح آپ نے جو چناؤ کیا ہے، ہیرے کو جوہری ہی پہچان سکتا ہے، اور آپ نے جو چنیدہ شاعر یہاں پر ہمیں سنوائے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارے مستقبل میں ادب کی پہچان ہے. میں آپ کو تہہ دل سے نہ صرف اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں، بلکہ اس اکیڈمی کے دروازے اور ہمارے دل کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. آپ جب بھی جیسا بھی چاہیں. اور میں اس اسٹیج کا فائدہ لیتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ صاحب صدر اور شکیل اختر صاحب کے رہنمائی میں آپ ایک نوجوان یا انڈر 50 جو ہمارے نوجوان شاعر ہیں جن کو آج میں نے سنا ہے، ان کی شاعری کے ٹرانسلیشن کا پروجیکٹ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کسی کو دیجئے یا آپ خود کیجئے. شکیل اختر صاحب سے رہنمائی لیجئے، اور وہ جو آج خاص طور پر نظمیں ہم نے سنی ہیں، غزلیں سنی ہیں، جو اشعار سنے ہیں، وہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوں اور اس کو
شائع کریں گے ہم پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس کے پلیٹ فارم سے، اور یہ چیزیں جو ہے بیرون ممالک جتنی بھی پاکستان میں ایمبیسیز ہیں ان ایمبیسیز کے توسط سے، اور پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس کا جو کاؤنٹر پارٹ ادارے ہیں دیگر ممالک میں، اس وقت 26 ممالک کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ہیں نا، تو ہم ان 26 ممالک کے اکیڈمیز کو وہ بھجوائیں گے تاکہ ہمارے نوجوان شاعر کے ان ممالک کے نوجوانوں سے لنکیجز پیدا ہو۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔ میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ سکوں، لیکن بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں، اور خاص طور پر شکیل اختر صاحب آپ کی اجازت سے، اور نظر رفیع صاحب نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ کہ یہ محفلیں اسی طرح آباد رہیں گی اور ہم ساتھ ساتھ رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں چیئرمین صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ سب بہت ساری تالیوں میں سر کا شکریہ ادا کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سب کی کامیابی ہے کہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ دیا گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کام بھی کریں گے آپ کی رہنمائی میں۔ 30 اور 31 مارچ سن 2023 کو سر ہم پہلی عالمی نسل نو کانفرنس یہاں منعقد کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کی اجازت دیں اور سرپرستی کریں۔ میں عرض کروں گا کہ 30-31 کے بجائے کیوں نہ ہم 23 مارچ کو کریں۔ سر واہ 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 واہ، بالکل 23 مارچ پہ یہ تمام دوست ضرور اس میں شامل ہوں گے، اور باقی جو کمیٹی سر بہت شکریہ، بہت ساری تالیوں میں سر کو بہت شکریہ۔